مالک ہے. نوکر جب ایماندار ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، وفادار مالک کا ہوتا ہے، تو مالک بھی اس نوکر کو بہت چاہتا ہے. نوکر کو بہت چاہتا ہے. اب ایک بار وہی نوکر ہے، چھٹی میں اپنے گھر پر ہے. اچانک ہوتا یہ ہے کہ اسی چھٹی کے درمیان اس کا مالک اس کے سامنے سے نکل جاتا ہے. نوکر اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اما آپ دوستوں میں رہے، وہ دیکھو آپ کے مالک صاحب چلے گئے، وہ دیکھو آپ کے مالک صاحب چلے گئے. تو جیسے ہی وہ نوکر اپنے مالک کو دیکھتا ہے کہتا ارے دوڑتا ہوا گھر جائے گا. ارے سنو سنو میرے بچے سنو، آج میرا مالک میرے سامنے سے نکل گیا ہے. ہم نے مالک سے ملاقات نہیں کی، ہم سے ملے نہیں، اپنے گھر پہ آنے کی دعوت نہیں دی. تو گھر والے کہتے اتنے آپ ڈرے سہمے کیوں ہیں؟ آپ اتنے ڈرے کیوں ہیں؟ کس وجہ سے آپ ڈرے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ نوکر کہہ رہے تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم. ارے ہم بیمار پڑے، ہمارے بچے بیمار پڑے، مالک نے رقم دی تھی. ہماری بیٹی کا نکاح تھا، میرے مالک نے رقم دی تھی. میرا مالک تنخواہ بھی دیتا ہے، میری مدد بھی کرتا ہے. اگر آج میرا مالک ناراض ہو گیا تو یہ بتاؤ یہ سارے مدد کے راستے رک جائیں گے. نوکر اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ دوسرے دن اپنے مالک کے پاس جا کر مالک کو مسکراتا ہوا دیکھ نہ لے، جب تک نوکر کو چین سکون نہیں آتا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ بتاؤ وہ نوکر کیوں ڈر رہے تھے؟ آخر اس کو ڈر کیا تھا؟ تو ڈر اس بات کا تھا کہ دیکھو اگر مالک ناراض ہو گیا تو سب چھین لے گا. ایسے ہی یہ بات کہی گئی ہے، اللہ سے اس لیے ڈرو کہ اسی نے ہم کو جسم دیا ہے، اسی نے ہم کو بیٹی بیٹے دیے ہیں، اسی نے ہم کو مال دیا ہے، اسی نے ہم کو عزت دی ہے، اسی نے ہم کو شہرت دی ہے، اسی نے ہم کو جان دیا، اسی نے مال دیا، اسی نے بیوی بچے دیے ہیں. سب کچھ دینے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا ہی ہے، اصل ہے. اس لیے ہم اس لیے ڈریں گے، گالی دیتے وقت ہم ڈریں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. کسی کو ستاتے ہوئے ہم ڈریں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. کسی کا مال چھینتے ہوئے ہم ڈریں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. کسی کی عزت لوٹتے وقت ہم ڈریں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. میرے بھائیوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، اگر پیدا کرنے والا ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہ آخرت بھی خراب ہو سکتی. ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. ہم کو کبھی یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے ہمیں ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے. ہمیں دنیا میں موت آئے گی، ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے. وہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد 5 سوالات اللہ خود کرے گا کہ میرے بندے تم نے اپنی زندگی کس کے نقش قدم کے مطابق گزاری؟ میرے بندے تو نے اپنی جوانی کس کے نقش قدم کے مطابق گزاری؟ میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا؟ میرے بندے تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ اور میرے بندے تو جو کچھ جانتا تھا تو نے اس پر کیا عمل کیا؟ مرد ہو یا عورت، جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات دے نہ دے گا انسان، تب تک اس کے قدم نہ ہٹیں گے، تب تک اس کے قدم نہ ہٹیں گے. میرے بھائیوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرما دی ہے، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر اس دنیا میں کسی شخص کو رہنے کا حق حاصل تھا تو معلوم ہے
وہ ہیں میرے محبوب نبی، آپ کے محبوب نبی، سارے انسانوں کے نبی، رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر رہنے کا حق کسی کو تھا ہمیشہ ہمیش کے لیے تو آپ رہتے، اس لیے کہ آپ کی آمد سے پہلے یہ دنیا سجائی گئی ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ انسان، یہ جنات، یہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل میں پیدا کیا ہے۔ تو جب میرے محبوب نبی کے طفیل میں یہ پوری دنیا سجائی گئی تو وقت مقررہ پر میرے آپ کے محبوب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس پہنچنا پڑ گیا۔ تو بتائیے میرے بھائیوں، اب کس کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ کس کو ہمیشہ رہنا ہے؟ اور پھر خالی مرنا ہی ہوتا، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان مر گیا، قبر میں داخل کر دیا گیا، اس کی لاش سڑ گئی، مٹی میں مل گئی، ہماری آنکھیں آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وفیہا نعیدکم، اور پھر اس میں سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم تمہیں زندہ کریں گے، تمہارے جسم میں روح ڈالیں گے، پھر تم کو ہم اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہے زندگی گزار لے جائیں، نہیں، جو ماں کا حق ہے ماں کو دینا پڑے گا، جو باپ کا حق ہے باپ کو دینا پڑے گا، جو بیوی کا حق ہے بیوی کو دینا پڑے گا۔